بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج کل ہمارا موضوع بحث ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور آج ان کی ملاقات ہوئی ہے فرانس کے صدر سے. یہ وہی فرانس کے صدر ہیں جن کی نگرانی میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا گیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی. اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کے خلاف احتجاج کیا، ان کو خط بھی لکھا، اور یہاں پر ہمارے کچھ جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ احتجاج کرنے لگیں اور پرتشدد احتجاج کیے گئے. اس دوران پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فی فضل الرحمان نے یہ اناؤنس کیا کہ فرانسیسی سفیر کا جانا ٹھہر گیا ہے. لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے اور اب اس پہ مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. کافی ایسے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ہوئے جس میں پولیس والے بھی شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ جو TLP ہے تحریک لبیک پاکستان، ان کے بھی کارکن جو ہے وہ اس میں مارے گئے. اب معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اب وہ تحریک لبیک پاکستان اور فضل الرحمان کہاں غائب ہے. اب جو فرانسیسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے سمٹ میں، کارنر میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور بغل گیر ہو رہے ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پر ہیں یہ پارٹیاں جو پرتشدد کاروائیاں کر رہی تھی، ملک بند کر دیا تھا، بڑے معاملات ہوئے تھے، تو اب یہ لوگ کہاں ہیں اور یہ لوگ کیوں نہیں اب آواز بلند کر رہے؟ پہلے تو یہ سفیر کو نکالنا چاہ رہے تھے، سفیر تو نکلا بہت دور کی بات، کہ اب یہ وہاں ان سے جا کر بغل گیر ہو رہے ہیں اور تعلقات کو فروغ دینے کا نام دیا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی تو یہی بات ہو رہی تھی نا، کیا اس وقت کی ناموس رسالت کی توہین اب کی حکومت پر لاگو نہیں ہوتی؟ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کرنے والے آج اچھے ہو گئے؟ تو یہ میں کسی اس معاملے پر نہیں جانا چاہ رہا کہ میں کہوں کہ جی آپ ان سے جنگ کریں یا سفارتی تعلقات ختم کریں. میں اس وقت بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا اور آج بھی یہ نہیں کہہ رہا. ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے بائیکاٹ کیا. ہمیں ایک احتجاج رجسٹرڈ کرانا چاہیے تھا عالمی دنیا میں، وہ ہم نے کروایا. اور آپ یقین کریں کہ جتنا ہو سکتا تھا جو چیزیں فرانس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم نے لینا خریدنا بند کر دی. ایون ٹوٹل کے پمپ سے ہم نے پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دیا. تو یہ معاملات انسان کی اپنی ایک محبت، اپنی ایک چاہت، اپنی ایک جذبے کے طور پر ہم کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم زور زبردستی دھونس سے ہم کسی پہ کوئی معاملہ کوئی فیصلہ صادر کر دیں. تو اب جو یہ وہاں گئے ہیں تو اب میرا سوال پھر سے یہی ہے کہ کہاں ہے TLP، کہاں ہے فضل الرحمان؟ جمعیت علماء اسلام جو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی باتیں کرتی ہے، اب وہ کہاں ہیں؟ جو کہہ رہے تھے کہ سفیر کا جانا ٹھہر گیا، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم آگ لگا دیں گے. اپنے لوگوں کو مار کر، اپنے لوگوں کے نقصانات کر کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے اپنے ملک کی گاڑیاں توڑی، اپنے ملک کے سگنلز توڑے، اپنے ملک کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا. اس سے فرانسیسی صدر کا کیا لینا دینا؟ وہ تو آپ کا اپنا نقصان ہوا. تو یہ سوچنے کی بات ہے جو کہ ہم نہیں سوچتے ہیں. تو آج یہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کارنر میٹنگ میں ملے، بغل گیر ہوئے. یہ سب کٹ پتلیاں ہیں، اور ان کٹ پتلیوں کو ہلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں. جب عمران خان کا دور تھا تو یہی کٹ پتلیوں کی ڈورے کوئی اور ہلا رہا تھا، اور اب یہی ان کا اپنا پسندیدہ کارٹون وزیر اعظم. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اب ان کی کٹ پتلیاں جو ہیں وہ خاموش سو رہی ہیں، آرام میں ہیں. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جی ناموس رسالت کی بات ہی نہیں کر رہا کوئی. اب کریں نا آپ بات کہ وہی فرانسیسی صدر ہے جس کی نگرانی میں یہ کام ہوا تھا. ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ابھی خاموش ہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی حکومت ہے، اپنی من چاہی حکومت ہے. جو کام کرانے ہیں وہ اپنے کرائیں گے، جو بیگ اپنے بھرنے ہیں وہ بھریں گے. جو ملک کا ستیہ ناش ہو اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو ہینڈلرز ہیں، کچھ ٹائم کے لیے موجود ہیں، اس کے بعد ہم غائب ہو جائیں گے. لیکن ہمارے پاس اتنی اسامی ہو جائے گی کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس ملک سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، اور دین کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف لوگوں کو،
اور اس سے بھی اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے. تو یہاں ہمارے ملک پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف فائدے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کام سے. تو یہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ایک پکچر ہے. کسی نے بڑی اچھی بات، مجھے 2-3 دن پہلے میری ملاقات ہوئی ایک بہت اچھے نفیس انسان سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دنیا جو ہے وہ پکچر ہے اور ہم اس پکچر کے پیچھے لگ گئے جبکہ پوری فلم ابھی پیچھے باقی ہے. تو ہم اس فلم کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، ہم اس پکچر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ دنیا میں مل جائے، یہ معاملات ہمارے سیٹل ہو جائیں، ہم اربوں روپے کما لیں، ہم کمائیں اربوں روپے، کروڑوں روپے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس آخری وقت کی تیاری ضرور کریں جہاں آپ نے اپنے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیصلوں کا، اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اپنی زندگی جو آپ کی گزر رہی ہے اس دنیا میں، اس کا جواب دینا ہے. تو آپ کو وہ ضرور 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 جواب دینا پڑے گا اپنے رب کو. تو اس کی تیاری ضرور کیجیے.